محترم حاضرین اور بزرگان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ کانفرنس اپنے مقاصد میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک کامیاب رہی. منتخب شرکاء تھے اور بہت مفید گفتگویں ہوئیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، اور یہ بات جہاں پر یہ آئی ہے یہ بہت مناسب اور معقول بات ہے کہ آل انڈیا اسٹرکچر جبھی معتبر ہوتا ہے اور اس کا وقار قائم ہوتا ہے جبکہ وہ ایک ہو. اگر دسیوں تنظیم میں موجود ہوں تو کل ہند سطح کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا اعتبار اور وقار کم ہوتا ہے. اس بنا پر برادری کی طرف سے وابستگان سلسلہ کی طرف سے دباؤ بننا چاہیے کہ جن حضرات نے اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا رکھی ہیں وہ اپنے لیے اس راستے کو ترک کریں اور بڑی تنظیم میں اپنا انضمام کریں تاکہ کل ہند سطح کا جو ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے. اسی صورت میں ہمارے مطالبات میں بھی جان آئے گی، اور جیسا کہ ہمارے منا صاحب محترم نے فرمایا تھا کہ جب تک آپ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر آپ مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے رہیں گے تو آپ کی آواز میں جان پیدا نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس اپنے مقاصد میں بڑی حد تک کامیاب ہے اور میں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. تنظیم میں جہاں پر ابھی خلا ہے، جو ذمہ داروں کی کمی ہے، وہ کمی کو پورا کیا جائے اور آل انڈیا اسٹرکچر کی طرف اب آگے بڑھا جائے. اتر پردیش کی ایک ہندوستان میں غیر معمولی اہمیت ہے، آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے. اگر اتر پردیش میں آپ نے اپنے قدم جما لیا، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، ماضی کی تاریخ میں ہندوستان کے نقشے کی تبدیلی میں جو اتر پردیش کا تاریخی کردار ہے اسے لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس بنا پر بلا شبہ یہ ہندوستان بہت بڑا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارے لوگ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جو طاقت اور جو اعتبار اور جو وقار آپ کا اتر پردیش میں شاید وہ کہیں اور موجود نہ ہو. بہار کا اس سے استثنا ہو سکتا ہے. تو اس بنا پر اس بات کی ضرورت ہے کہ شمالی بیلٹ کے ساتھ ساتھ کلکتہ سے دہلی تک میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب تک مسلمان دہلی سے کلکتہ تک سیاست میں سرگرم نہیں ہوگا اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور عملی جو صورتیں ہیں اور جو اس کی جو موڈلٹیز ہیں جیسا میں نے اس سے پہلے کہا تھا اس پر بعد میں آپ غور کیجیے. تو تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. اتر پردیش کی سطح پر پہلے یہ مضبوط ہو، ضلع کی سطح پر مضبوط ہو، اور جن کمیٹیوں کی نشاندہی آپ کے دعوت نامے میں کی گئی ہے ان پر کام کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور جو لوگ جہاں موجود ہوں وہ وابستگان سلسلہ کی فلاح و بہبود کے لیے جس دائرے میں وہ کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں. ابھی اس سے پہلے ہمارے قابل احترام بھائی صابر راہی صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کی ان سے بڑی توقعات ہیں اور شاید ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام کمیٹی جو ہمارے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے اس کے سلسلے میں ذرا وہ اپنی تفصیلی سفارشات مرتب کریں تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں، اور وابستگان سلسلہ میں جو لوگ معاشی لحاظ سے کمزور ہیں ان کو اوپر اٹھانے میں ان سفارشات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یقیناً تنظیم کل ہند سطح کی یہ تنظیم اس سے فائدہ ان سے ضرور اٹھائے گی. انشاءاللہ ہم ان سے زیادہ سطح پر اس سلسلے میں رابطہ کریں گے. ابھی جو بات نام کے سلسلے میں آئی آپ حضرات نے ہاتھ اٹھا کر کے تائید کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے میں ہمیں اس سے اتفاق کر لینا چاہیے. حالانکہ یہ بات تو ذرا بڑی کمزور سی ہے کہ شاہ ہندوؤں میں تو صرف گجرات وغیرہ میں لکھا جاتا ہے، یہاں بھی کوئی لکھتا ہوگا بہت ناقابل لحاظ ہے. لیکن اگر اس کو بہانہ بنا کر کے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو مصلحتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو تجویز آئی ہے اور جس کی آپ نے ہاتھ اٹھا کے تائید کی ہے تو شاہ حلوے میں آپ نے اس کو کاما کو نکال کر کے اس کو ایک کر دیا جائے. یہ دشواری اس لیے ہے کہ میں اعظم گڑھ پورب سے بلانگ کرتا ہوں، وہاں آپ علوی کہیں تو کوئی برادری میں علوی جانے گا نہیں، وہاں لوگ شاہی جانتے ہیں، ورنہ پھر تکیہ کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی سرٹیفکیٹ لینے جاتے ہیں، آپ تو فقیر لکھ دیتے ہیں. تو لیکن ایک بات جو ہمارے منا بھائی صاحب نے کہی ہے، ہمیں لیکپالوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیے. لیکپال کی کیا حیثیت ہے؟ لکھنؤ اگر نکیل کس دیتا ہے لیکپالوں کی تو ان کے ہٹنے کی مجال نہیں ہے. اس بنا پر یہ نکیل لکھنؤ سے کسی جانی چاہیے، اور ابتدان اگر فقیر کے آبلید کے ساتھ کاما کے بغیر اگر وہ شاہ علوی لکھا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت اس کے نام سے آپ یہ نام حاصل کر لیجئے، وقت گزرنے کے ساتھ آپ پورب میں شاہ لکھیں تب بھی کام چل جائے گا، علوی لکھیں گے تب بھی کام چل جائے گا. لیکن اس موضوع پر اس کو نزاع کا موضوع نہ بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تجویز آئی ہے ہمارے عزیز
اور مجھے بڑی خوشی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سلسلے کے وابستگان کی بڑی توقعات آپ نے ہمارے لیے 65 کا درجہ رکھتے ہیں. آپ نے جو نتیجہ خیز گفتگو یہاں پر کی مجھے بے انتہائی مسرت ہے اور ہمارا اب تک آپ سے رابطہ رہتا ہے، انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو تجویز پیش کیا ہے ہم نے اس کی تائید کری دی ہے. میں اس سیمینار کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہم فقیر تاکہ رشتہ برقرار رہے ماضی سے. اور دیکھیے آپ فقیر کو ہٹا نہیں سکتے، کتابوں پر کتابوں کا انبار لگے ہوئے ہیں. ارائیوت شاہ فقیر ایک کتاب ہے جو جنگ ہے مجنون شاہ مستانہ کی، مجنون شاہ کی جو جنگ ہے، تو وہ تو آپ کے تاریخ کا حصہ ہے، اس سے آپ گھبرائیے نہیں. بس یہ بات ہے کہ وہ نے وہ جیو دیکھا ہے جس میں کہ انصاری کے ساتھ ایک نام ہوتا ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن اہر کے ساتھ تو یادو لکھا ہوا ہے. آج کون اہر کہتا ہے؟ میرے والد صاحب نے بھی 3 بیگھہ آسامی میرے اہر کو دیا تھا جو میرے 2 بہن چلانے کے لیے. اب تو وہ یادو جی ہو گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اہر بھول کر کے لوگ یادو جی جان سکتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ آپ کا نام بھی بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے جو سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، میں نے بھی تحصیل سے بچوں کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، بچے لگانے کے لیے تیار نہیں. اتنا عملی دشواری ہے، اس کی اہمیت کو محسوس کیا جائے. تو اگر اس وقت تجویز آ رہی ہے کہ فقیر اور عابلک کے ساتھ شاہلوی میں کاما کے بغیر شاہلوی ایک کر دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تائید کر دی، اس کو آگے بڑھایا جائے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہلوی کا بائیفرکیشن ہو جائے گا جس سے لکھنا ہوگا سید محمد وعلی آل محمد. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. صلاة وسلاما دائما كثيرا كثيرا كما يحبه تعالى ويرضى. صلى الله عليه وسلم.